آج کی رات وہ بابرکت ترین رات ہے کہ جسے پروردگار عالم نے چنا اور اپنے حبیب ترین بندے کے وسیع و جانشین اپنے ولی یعنی کہ حضرت علی کی ولادت کے لیے آج کی رات کو چنا۔ آج کی رات اور جیسے ہی ولا کا فرش سج گیا، علی کی ولایت کے پروانے اس شمع کے گرد آ کر جمع ہو گئے کہ جو نور ہدایت، نور ایمان کی تازگی دلوں کو فراہم کیا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، یقین جانیے گا جتنا شکر کیا جائے حق شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ اس نے ہمیں پاکیزہ ترین بندوں کا ذکر اپنی زبان پر لانے کی اجازت دے رکھی ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، آج کی رات بھی جشن منا رہی ہے، اس وقت میں وقت بھی جشن منا رہا ہے، ملائکہ کی صفوں میں خوشیاں ہیں، زمین و آسمان، فضاؤں میں، افق میں جو کچھ پایا جاتا ہے مخلوق خدا کے عنوان سے، ہر مخلوق خدا آج کی رات خوش ہے، اور ہم اور آپ بھی خوشی منانے کے لیے آ گئے تاکہ اس اجر رسالت کو ادا کر سکیں کہ جو مودت قربا کی شکل میں اللہ نے ہمیں ہمارے اور آپ پر فرض کر رکھا ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات بنت اسد کے گھر میں خوشی ہے، جس رات ابو طالب کے دل کو مسرت عنایت ہو رہی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل بیت کے گھر میں خوشی ہو، اہل بیت کے ماننے والوں کے گھر میں خوشی نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ موالیان حیدر کرار کہ جن کی اپنی کوئی خوشی نہیں، جن کا اپنا کوئی غم نہیں، جب اہل بیت خوش ہو جاتے ہیں ہم اپنے غم کو بھلا کر ان کی خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں، جب ان کے گھر میں غم ہوتا ہے ہماری کوئی خوشی نہیں، اپنی خوشی کو بھول جاتے ہیں، ان کے غم میں غمگین ہو جاتے ہیں۔ یہ پاک تینت ہونے کا ثبوت ہے، اس کی دلیل ہے کہ اس پر شکر ادا کرنا چاہیے انسان کو۔ جس آیہ وافید آیہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کی جانب تو انشاءاللہ ہم آئیں گے، مگر ابتدا میں پہلا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے اس کائنات کے اندر ان گنت نعمتوں کو خلق فرمایا۔ سب سے پہلی نعمت جو اللہ نے انسان کو عطا کی، نعمت وجود سے سرفراز فرمایا۔ ایسی نعمت ہے وجود کہ آپ پوچھ لیجئے کسی سے بھی جا کر جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو کیا ضرورت تھی ہمیں خلق کرنے کی، تو اگر آپ اسی سے جا کر یہ کہیں کہ آپ کیا چاہیں گے کہ اسی وقت اللہ آپ کی روح قبض کر دے، آپ کو موت دے دے، وہ کہے نہیں میں مرنا نہیں چاہتا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ وجود کو پسند کرتا ہے، انسان کی فطرت کی یہ آواز ہے کہ وجود نعمت ہے، اس کا چھن جانا مصیبت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صرف نعمت وجود نہیں، جب وجود عطا فرمایا تو اس وجود کے تقاضے جو پیدا ہوئے، ماں باپ چاہیے، ماں شفقت کرنے کے لیے، باپ پالنے کے لیے، یہ جو ساری کی ساری اللہ نے اسباب کی دنیا سجائی ہے، وہ ساری کی ساری دنیا اس ایک مولود، اس ایک وجود کی خدمت کے اندر مصروف ہو جاتی ہے جیسے ہی وہ وجود اس دنیا کے اندر آتا ہے۔ اور اللہ نے ہدایت کا انتظام بھی کر رکھا ہے، جو اس دنیا کے اندر آتا ہے اللہ نے اسے ہدایت سے خالی نہیں چھوڑا۔ تو ماں باپ ایک نعمت، علم ایک نعمت، امام ایک نعمت، ہدایت ایک نعمت، آب و ہوا ایک نعمت، سانس لینے کے لیے آکسیجن ایک نعمت، رزق ایک نعمت، پانی ایک نعمت، خوش نظر نظارے یہ نعمت۔ لیکن عزیزان محترم بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ جو پروردگار عالم نے تکرار کے ساتھ خلق فرمائی ہیں۔ پہاڑ اللہ نے بہت سارے بنائے ہیں، نہریں اللہ نے بہت ساری جاری کی ہیں، کائنات میں کچھ ایسی نعمتیں ہیں کہ جن نعمتوں کو پروردگار عالم نے ایک مرتبہ خلق فرمایا۔ ویسی دنیا کے اندر ایک کے علاوہ اور دوسری ویسی نعمت نہیں ہے۔
انمول نعمتیں کچھ، ان میں سے ایک نعمت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نعمت ہے. اور وہ جملہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ جملہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کے اندر فقط ایک علی خلق کیا تھا، اور وہ ایک علی ہمارے اور آپ کے حصے میں آیا ہے.